بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے آپ سے بات شیئر کی تھی کہ ہماری نظر میں لوگوں کی اہمیت ہماری ضروریات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جتنی ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی ہماری نظر میں وہ اہم ہوتے ہیں۔ جتنی دیر تک ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اتنی دیر تک وہ ہماری نظر میں اہم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ، یہ بھی بات مشاہدے میں آئی ہے کہ یہ ہمارا عمل کسی چند لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، عمومی طور پر یہ ہم سب سے سیم بیہیو کرتے ہیں۔ آج آپ سے یہ بات کریں گے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اس رویے کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سوچ اور ہمارے رویے مادی ہو چکے ہیں۔ ہم ہر چیز کو چیزوں کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر چیک کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ ہماری جو سٹینڈرڈ ہے زندگی کا وہ مادیت ہے، وہ چیزیں ہیں، مال و دولت ہے۔ اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات جو سمجھنے والی وہ یہ کہ یہ ہمارے مادی سٹینڈرڈ بنے کیوں، ایسا ہوا کیوں، ہم زندگی کو لوگوں کے اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہم نے شروع کب کیا۔ اصل میں جب ہم اس کی روٹ کاز پہ جاتے ہیں، اس کی وجہ پہ جاتے ہیں، اوریجن پہ جاتے ہیں اس مسئلے کی، تو ایک بات مشاہدے میں آتی ہے کہ جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے گرد جو ماحول دیکھا تو بدقسمتی سے دین والا تو نہیں تھا، وہ کوئی ایمان والا تو نہیں تھا۔ وہ ہم نے اپنے ارد گرد پیسے کی دوڑ ہی دیکھی، ہم نے پیسے کی محبت ہی دیکھی، ہر طرف پیسے کی دوڑ ہی لگی ہوئی تھی اور ہر چیز کو پیسے ہی سے چیک کیا جاتا تھا۔ تو یعنی مطلب ان شارٹ یہ کہ ہم نے ارد گرد دیکھا کہ ہمارے بڑے بھی، ان کے سٹینڈرڈز بھی مادی ہی تھے، اور ایسا ہوا کیوں، دین سے دوری کی وجہ سے۔ اور ہمارا جو تصور زندگی تھا وہ، اور ہمارے مادی سٹینڈرڈ کیوں بنے، یہ بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے۔ ہم مادی سٹینڈرڈ بناتے کیوں ہیں، ہم لوگوں کو عزت ان کے مال و دولت کی وجہ سے دیتے کیوں ہیں، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہیں، ہم ان کی اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے کیوں عزت نہیں کرتے، ان کا جو ریئل رسپیکٹ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس وجہ سے ہم لوگوں کی اہمیت اور عزت کیوں نہیں دیتے، وہ ہماری نظر میں اس حوالے سے اہم کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج ہماری نظر میں زندگی کا جو کنسیپٹ ہے، جب ہمیں ہوش آتی ہے تو اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ 15-16 سال کی عمر میں، 14-15 سال کی عمر میں ایک انسان شعوری میدان میں، شعوری فیز میں آ جاتا ہے، ہم میں سے ہر شخص۔ اس وقت جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، ریلیٹیوز کو دیکھتے ہیں، تو ہر طرف یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ تعلیم مکمل کرنی ہے اور جاب حاصل کرنی ہے۔ اس وقت ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہی ہماری ایک دوڑ، ایجوکیشن، اسکول، کالج، یونیورسٹی پلس جاب، اس کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ اور راؤنڈ اباؤٹ یہ پروسیس 30 ایئرز اولڈ، 15 سال میں، 25-30 سال کی عمر میں یہ جاب پلس ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر شادی، یہ ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارا زندگی کا، شادی کروانا۔ اس کے بعد شادی کا پروسیس بھی 3-4 سال جاب کے بعد لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر ایک نیا ٹارگٹ زندگی میں مل جاتا ہے، بچوں کی تعلیم، گھر کی ذمہ داریاں، اور یہ سلسلہ ایک نیا ٹارگٹ انسان کو مل جاتا ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 15 سال چلتا ہے۔ اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں 45-46 سال ہم اس طرح گزارتے ہیں۔ جب ہماری اراؤنڈ اباؤٹ 45-46 ہماری ایج ہوتی ہے، اس بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کی شادیوں کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔
تو اس کے بعد اور یہ پروسیس بھی ہمارا 10-15 سال بچوں کی شادیاں کرتے کرتے ہمیں 55-60 سال لگ جاتے ہیں، جب ہماری ایج 55 سال ہو جاتی ہے کم و بیش۔ تو جب ہم دنیا کی زندگی کی ایوریج کا اندازہ لگاتے ہیں، وہ آج کے دور میں 60 سال کے لگ بھگ ہے۔ ویسے تو کسی کو سانس کا بھی نہیں پتہ، لیکن ہم جب ایوریج لائف کے بارے میں کرتے ہیں تو 50-60 سال کے لگ بھگ ہے۔ اب یہاں پر آ کر جب ہم بچوں کی شادی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا، مثال دینے کا، کہ ہماری زندگی کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ 60 سالہ 62 سالہ 70 سالہ زندگی کی ہوتی ہے۔ اس زندگی میں قبر تو ہے ہی نہیں ہے، موت تو ہے ہی نہیں ہے، آخرت تو ہے ہی نہیں ہے، جنت دوزخ تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی کو 60 سالہ 70 سالہ زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں، جب ہماری پلاننگ میں موت ہوگی نہیں، آخرت ہوگی نہیں، قبر ہوگی نہیں، قیامت کا حساب و کتاب کا تصور ہوگا ہی نہیں، تو پھر ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ایمان والے کیسے بن سکتے ہیں، وہ کریکٹر والے کیسے بن سکتے ہیں، وہ مروت والے کیسے بن سکتے ہیں، وہ احساس والے کیسے بنتے ہیں؟ جب اللہ کا خوف ہی نکل گیا تو ہمارے اندر احساس کیسے آئے گا، قربانی کیسے آئے گی، محبت کیسے آئے گی، ادب کیسے آئے گا، عزت کیسے آئے گی؟ تو الٹیمیٹلی جب ہم نے زندگی کو ہی، ہمارا زندگی کا تصور ہی ابو جہل والا ہو گیا، ابو لہب والا ہو گیا، وہ بھی زندگی کو 72 سال 70 سال کی مانتا تھا، اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتا تھا۔ رہی بات اللہ کو ماننے کی، اللہ کو رب وہ بھی مانتا تھا، تو حج وغیرہ وہ بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن زندگی کا تصور ان کا 60 سال کی پلاننگ تھی۔ آخرت کی پلاننگ ان کے سامنے نہیں تھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، حساب کتاب کی وہ پلاننگ ان کے سامنے نہیں تھی۔ تو جب ہمارے سامنے آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں ہے، موت کی تیاری ہے ہی نہیں ہے، قبر کی تیاری ہے ہی نہیں ہے، حشر کی تیاری ہے ہی نہیں ہے، تو پھر سٹینڈرڈز تو یہی ہونے تھے۔ پھر ہماری ضرورتوں نے ہی طے کرنا تھا کہ لوگ کتنے اہم ہیں، پھر ہمارے اندر سے قربانی کہاں نکلنی تھی، احساس، عزت اور باہمی اخوت، بھائی چارہ کیسے، مروت اور لحاظ کیسے رویوں میں، زندگیوں میں، گفتگو میں، ایٹیچیوڈ میں کیسے شو ہونا تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے سٹینڈرڈ مادی بنے، اسی وجہ سے ہمارے سٹینڈرڈ لو ہوئے، پست ہوئے اور انتہائی نیچ ہوئے، اور انسان کے سٹینڈرڈز ہی اس کی پرسنالٹی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا لیول کیا ہے۔ جب ہمارے سٹینڈرڈز لو ہوئے، پست ہوئے، تو پھر ہماری سوچیں بھی پست ہوئی، پھر ہمارے ایکشن بھی پست ہوئے، اور پھر ان کا انجام بھی ہماری زندگی میں دیکھا کہ ہماری جو زندگی کا لیول کہہ لیں وہ بھی ہمارا نچلی درجے پر آ گیا، وہ انسانوں سے گر کر ہم حیوانوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل یوں بیہیو نہ کرے تو پھر ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہم نے ان کو پیسے کی دوڑ سے نکالنا ہے، پیسے کی محبت سے نکالنا ہے، ان کو جنت کی دوڑ میں ڈالنا ہے، ان کو آخرت کی دوڑ میں ڈالنا ہے، ان کے دل سے پیسے کی محبت نکال کر، پیسے کی برتری نکال کر ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے، ان کو اللہ کی کبریائی سکھانی ہے، ان کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر سکھانا ہے، ان کو بتانا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پیسہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو پیسہ سب سے بڑا سکھائیں گے، پیسے کو سٹینڈرڈ بنا کر دکھائیں گے، پراپرٹی کو سٹینڈرڈ بنا کر دکھائیں گے، گاڑیوں کو سٹینڈرڈ بنا کر دکھائیں گے، ان کے کریکٹر کیسے بڑا ہو سکتا ہے، ان کے اخلاق کیسے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، ان کے رویے کیسے نفیس ہو سکتے ہیں، ان میں ادب، عزت، مروت، شرافت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس تباہی و بربادی کی طرف نہ جائے تو پھر ہمیں انہیں زندگی کا صحیح تصور سمجھانا ہوگا کہ زندگی 60 72 70 سال کی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ زندگی ایون کہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، ایون کہ کافر بھی اس موت کے بعد مرتا نہیں، اس کے حساب کتاب ہوتا ہے، اس کو بھی یہ زندگی لٹا دی جاتی ہے، اس کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، اور ایون کہ جو اگر کفر کی حالت میں مرا تو جہنم بھی اس کو موت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے 70 سال کی پلاننگ کہاں سے سیکھ لی؟ اصل میں اس وجہ سے کہ ہم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے، سیرہ پڑھا ہی نہیں، سیرت پڑھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کو پڑھا ہی نہیں ہے،
تو جب نہیں پڑھا تو پھر اسی پستی میں جانا تھا نا، اسی زوال میں جانا تھا نا، پھر رویوں نے ایسے ہی گناہ تھا، اخلاق نے ایسے ہی گناہ تھا، جو بیج ہم نے بویا اس کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ رزلٹ نہ آئے تو پھر آج ہمیں اپنی نئی نسل کی سوچوں میں بیج پیسے کی محبت کا نہیں ڈالنا ہوگا، انہیں لالچ کے بیج سے بچانا ہوگا، انہیں پیسے کی دوڑ سے بچانا ہوگا، ان کو آخرت کی دوڑ میں لگانا ہوگا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنی ہوگی، ان کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ان کو چیزوں کے روب میں، پیسے کے روب میں، لوگوں کے روب سے نکالنا ہوگا، پھر وہ جا کر بڑا ان کا کریکٹر بنتا، پھر بڑے رویے آتے ہیں، بڑی سوچ پیدا ہوتی ہے، ان کو زندگی کا بڑا تصور، ٹرو سینس اس کو دکھانی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ خود بھی نہیں سیکھی تو بچوں کو کیا سکھاتا؟ جو ہماری سوچ تھی وہی بچوں کو ملی، پھر وہی جو ہماری پست سوچ تھی وہی بچوں کو ملی، پھر جو ہمارا رزلٹ ہوا وہی بچوں کا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں آگے ان کی نسل خراب نہ ہو تو آئیں آج سے اس موجودہ نسل پر محنت کریں، ان کو نئی سوچ دیں، اسلام کی سوچ دیں، تاکہ ان کی سوچ ٹھیک ہو، ان کے اعمال ٹھیک ہو، پھر ان کا انجام ٹھیک ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔